ایڈمٹ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں آپ کا معلم حافظ مجیب الرحمان آپ سے مخاطب ہوں. جی جیسا کہ کل ہم نے لیسن نمبر 1 یعنی سبق نمبر 1 جو ہے کمپلیٹ کیا تھا. آج ہم سبق نمبر 2 شروع کرتے ہیں. اس میں ہم سورۃ الفاتحہ کی 3 آیات سمجھیں گے اور اسی طرح اس میں ہمارا کچھ گرامر کا پورشن ہے, اسی طرح کچھ نکات تعلیم بھی ہے. اس سبق میں آپ 15 نئے الفاظ سیکھیں گے جو کہ قرآن کریم میں تقریباً 1390 بار آئے ہیں. کتنی دفعہ؟ جی گویا کہ انشاءاللہ آج کی اس مجلس کے بعد آپ 1390 قرآن کریم کے الفاظ سیکھ کر گھر جائیں گے انشاءاللہ. جی تو اس طرح یہ نئے الفاظ سیکھنے کے بعد آپ کا جو گراف ہے وہ اس طرح ہو جائے گا, یعنی 10,000 کے قریب ہو جائے گا. سبق نمبر 2 کے ختم تک آپ 27 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن کریم میں 8638 بار آئے ہیں. 8638 بار. ٹھیک ہے جی, یہ بات یاد رکھیں قرآن کریم میں جو ٹوٹل الفاظ ہیں وہ کتنے ہیں؟ 78,000 ہیں. ٹوٹل الفاظ 78,000 ہیں. اور جس طرح میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ریپیٹیشن کے ساتھ اصل 17,000 الفاظ ہیں جو ریپیٹیشن کے ساتھ یعنی بار بار وہ کتنی دفعہ استعمال ہوئے ہیں؟ 78,000. اور اگر آپ گرامر کے قواعد سیکھیں, نحو اور صرف کے قواعد سیکھیں تو کتنے بچ جائیں گے آپ کے لیے؟ جی 4500 الفاظ بچ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تعارف سورۃ الفاتحہ. ہم قرآن کریم میں جو پہلی سورت دیکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ ہے. اور نماز کی ہر رکعت میں ہم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں. جی قرآن کی یہ پہلی مکمل سورت ہے. یہ اتنی اہم کہ ہمیں اس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دن میں ہم کئی بار اس سورت کو پڑھتے ہیں. جی تعوذ اور سورہ فاتحہ کے الفاظ. تعوذ اور
سورہ فاتحہ تعوذ مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے اور سورۃ الفاتحہ کے الفاظ اگر آپ ان کو قرآن کریم میں دیکھیں تو تقریباً 9000 مرتبہ، سبحان اللہ، 9000 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں سورہ فاتحہ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے الفاظ، یعنی تعوذ کے الفاظ. جی اس کی یہ مثال آپ کے سامنے ہے. سورۃ الفاتحہ یہ شروع ہوتی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے. پہلے آپ میرے ساتھ عربی پڑھیں گے اور میں ساتھ ترجمہ پڑھوں گا تو آپ ترجمہ بھی پڑھیں گے. آن لائن پارٹیسپینٹ اور آپ سب فزیکل جو ہے آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں. میں عربی پڑھوں گا آپ عربی پڑھیں، میں ترجمہ پڑھوں گا آپ ترجمہ پڑھیں. بسم نام سے اللہ اللہ کے اللہ الرحمانی اللہ کے جو بہت مہربان الرحمانی جو الرحیم بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. الرحیم بسم رحم کرنے نام والا سے ہے. اللہ اللہ کے اللہ الرحمانی اللہ کے جو بہت مہربان الرحمانی الرحیمی جو رحم بہت کرنے والا مہربان ہے. الرحیمی جی بسمی رحم کرنے والا ہے. ہمارا پہلا لفظ کیا ہے جی بسمی، بی سے. بسمی جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ باللہ تو یہ کیا تھے؟ دو الفاظ تھے. اسی طرح بسمی یہ بھی کیا ہے؟ دو لفظ ہے، بی اور اسمی. بی اور اسمی. بی سے، بی سے اسم نام. نام کی عربی کیا ہے؟ اسم. اور سے جس طرح ہم نے من کا ایک ترجمہ بھی سے پڑھا تھا، لیکن ہم نے یہ کہا تھا کہ من کا صرف ترجمہ سے نہیں ہے بلکہ اور بھی ہو سکتے ہیں. اسی طرح بی کا بھی ایک ترجمہ کیا ہے؟ سے. بسمی نام سے. جی اسی طرح یہ آپ دیکھیں جی یہ جو اسم ہے، اسم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نام. اسم جو ہے اس کی جمع جو ہے وہ اسماء ہے. اس کی جمع کیا ہے؟ اسماء. اسم کی پلورل کیا ہے؟ اسماء. اسم ایک نام، اسماء کافی سارے نام. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں عام طور پر آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا اسماء الحسنى. اسماء الحسنى اللہ کے بہترین نام. اسماء نام یعنی کافی سارے نام، اور الحسنى بہترین، اللہ کے بہترین نام. تو اسم اور اس کی جمع اسماء یہ دونوں قرآن کریم میں تقریباً 39 ٹائمز آئے ہیں، یعنی 39 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں. الرحمن جو بہت مہربان. عربی زبان کے اس طرح کے جو الفاظ ہیں جو الرحمن، ان میں جوش کا اظہار ہوتا ہے. ان میں کیا ہوتا ہے؟ جوش کا اظہار ہوتا ہے. غضبان شدید غصے میں، جوعان بہت بھوکا. اسی طرح الرحمن جو بہت مہربان، جس کی رحمت بہت زیادہ ہو، اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ الرحمن. جی سمجھ آ گئی اس معنی کی؟ جی الرحمن intensely merciful. ٹھیک ہے. تو پرجوش رحمت والا، پرجوش رحمت والا. یہ لفظ الرحمن قرآن کریم میں کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے؟ 57 مرتبہ استعمال ہوا ہے. دیکھ لیں قرآن کریم میں کب استعمال ہوا ہے. اس کی کچھ مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اور جہاں بھی رحمان کا لفظ قرآن کریم میں آئے گا تو اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ پرجوش رحمت والا، بہت مہربان، بہت مہربان. ٹھیک ہے جی. اگلا لفظ ہے جی الرحیم. الرحیم رحم کرنے والا. الرحیم رحم کرنے والا. الرحیم جو اس طرح کے الفاظ ہیں، الرحیم، جمیل، کریم، تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں ان میں تسلسل پایا جاتا ہے. ان میں تسلسل پایا جاتا ہے، یعنی رحم کرنے والا ہے اور ہمیشہ سے رحم کرنے والا ہے.
الرحمن کا مطلب ہے اس کے پاس رحمت بہت زیادہ ہے، بہت مہربان ہے، اور الرحیم کا مطلب ہے وہ رحمت اس نے سنبھال کے نہیں رکھی ہوئی بلکہ وہ ہمیشہ سے رحمت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، سارے انسانوں پر وہ رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح جمیل، خوبصورت، جمیل یہ الرحیم کی طرح کا لفظ ہے، الرحیم کی طرح ملتا جلتا۔ اب پڑھیں آپ، رحیم، جمیل، کریم، تو یہ ایک جیسے الفاظ ہیں، ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ تو جمیل کہتے ہیں عربی زبان میں خوبصورت کو، کسے؟ خوبصورت کو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جو کل بدصورت تھا؟ نہیں، بلکہ جو ہمیشہ سے خوبصورت تھا، جو ہمیشہ سے خوبصورت تھا اسے ہی جمیل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کریم، اس کا مطلب ہوتا ہے اچھے اخلاق والا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جو پرسوں گالیاں دے رہا تھا تو وہ کیا کریم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، وہ کریم نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، یعنی وہ جو ہمیشہ سے اچھے اخلاق والا ہے۔ اسی طرح الرحیم، وہ جو ہمیشہ سے رحمت کرنے والا ہے۔ قرآن کریم میں الرحیم کئی مرتبہ استعمال ہوا ہے، تو جہاں پر بھی الرحیم استعمال ہوگا تو آپ نے کیا ترجمہ کرنا ہے؟ جی کیا ترجمہ عمران؟ ہاں، مسلسل رحم کرنے والا ہے، ہمیشہ سے رحم کرنے والا ہے۔ جی الرحیم کا جو لفظ ہے یہ قرآن کریم میں 115 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ جی رحمت کے جوش کو تسلسل سے ضرب دیجئے۔ رحیم کا معنی سمجھنے کے لیے رحمت کا جو جوش ہے اس کو تسلسل سے ضرب دیجئے، تو رحمت کی موسلا دھار بارش جو مسلسل برس رہی ہو، تو یہ مطلب ہے الرحیم کا۔ جی ہم نے یہ بھی بتایا تھا آپ کو کہ اس میں صرف ہم نے الفاظ نہیں سیکھنے بلکہ الفاظ کا صحیح معنی اور تصور بھی سیکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو اصل چیز ہے ہم نے قرآن کریم کو سیکھنا ہے، تو جو لفظ ہے اس کی گہرائی کیا ہے، اس کا اصل مطلب کیا ہے، ہم کس طرح تصور کے ساتھ اس کو پڑھیں، ہم نے یہ چیز بھی دیکھنی ہے۔ جی رحمت والا جو ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھے، اللہ کی رحمت کو محسوس کیجئے۔ آپ سب جو ابھی بیٹھے ہیں، اس نے ہم کو پیدا کیا، آنکھیں دی، کان دیے، دماغ دیا، ہاتھ، پیر، ماں باپ، رشتہ دار، دوست، ساتھی دیے، زمین، آسمان، ہوا، پانی اور طرح طرح کے کھانوں کا انتظام کیا، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی آپ پہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اگر آپ اس طرح اس کا معنی سمجھیں گے تو آپ کو اچھے طریقے سے یاد رہے گا۔ اسی طرح دوسری عادت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیے۔ دیکھیں سورۃ الفاتحہ قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے کس کے ساتھ؟ بسم اللہ کے ساتھ۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ کے ساتھ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے اندر اعتماد ہوگا، اسی طرح یقین پیدا ہوگا کہ رحمان اور رحیم آپ کے ساتھ ہے۔ بسم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ، جو رحمان ہے رحیم ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ اب آپ کے ساتھ ہے، آپ نے اس کی مدد مانگی ہے، آپ نے اس کو کہا ہے کہ یا اللہ تو میرے ساتھ ہے، تو اس تصور اور احساس کے ساتھ جب بھی آپ بسم اللہ پڑھنے لگے تو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ جی ہم اللہ کی جتنی صفات پر غور کریں گے اور ان پر یقین کریں گے اتنا ہی بسم اللہ پڑھنے کا زیادہ اثر ہوگا۔ خوشی کے موقع پر اللہ کو مت بھولیے اور آزمائش کے موقع پر اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیے کہ اس نے یہ آزمائش میری اپنی بھلائی کے لیے رکھی ہے۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف آتی ہے تو آپ کہیں کہ اللہ تو رحمان ہے رحیم ہے، تو پھر مجھے تکلیف کیوں دے رہا ہے؟ تو آپ پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے، آپ جتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائش کرے گا تاکہ پتہ چلے کہ آپ میرے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں، میرے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں۔ تیسری عادت اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں۔ So you can say positive thinking about Allah، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے بارے میں مثبت سوچنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح آپ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ انا عند ظن عبدی بی وانا معہ، ٹھیک ہے، جس طرح بندہ سوچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے۔ جی ترجمہ بھی ترجمہ آپ میرے ساتھ پڑھیں، جس طرح میں لفظ پڑھوں آپ لفظ پڑھیں، عربی میں آن لائن بھی اور فزیکل بھی، اور ترجمہ پڑھوں تو ترجمہ پڑھیں۔
نام سے اللہ نام سے اللہ کے الرحمانی اللہ کے جو بہت مہربان الرحیمی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کے کئی فائدے ہیں، مثلا زندگی میں سکون ملتا ہے، خوشی ملتی ہے، کامیابی، صحت، اطمینان، بہتر تعلقات، اور یہ مغرب کے محض پوزیٹیو تھنکنگ سے کئی گنا بہتر ہے۔ اب مغرب والے بھی کتابیں لکھتے ہیں پوزیٹیو تھنکنگ پہ، لیکن آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ اس کو اچھے طریقے کے ساتھ اچھے احساس کے ساتھ پڑھیں تو یہ اس سے کئی گنا بہتر ہے۔ تو اب آپ میرے ساتھ پڑھیں گے، بسمی نام سے اللہ اللہ کے، بسمی نام سے اللہ اللہ کے، بسم اللہ اللہ کے نام سے، بسم اللہ نام سے اللہ کے، بسم اللہ نام سے اللہ کے، الرحمانی جو بہت مہربان، الرحیمی رحم کرنے والا ہے، الرحمانی جو بہت مہربان، الرحیمی رحم کرنے والا ہے، الرحمن الرحیم جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے، الرحمن الرحیم جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اب سارے کا ترجمہ پڑھیں، پہلے بسم اللہ نام سے اللہ کے، الرحمانی جو بہت مہربان، الرحیمی رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الفاتحہ۔ الحمد تمام تعریفیں اور شکر، للہ اللہ کے لیے ہے، ربی جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا، الحمد اس کا مطلب ہے تمام تعریفیں اور شکر۔ یہ قرآن کریم میں 43 ٹائمز آیا ہے، ٹھیک ہے، 43 مرتبہ الحمد کا لفظ آیا ہے۔ یہ قرآن کریم میں الحمد جہاں بھی آئے گا تو آپ نے کیا ترجمہ کرنا ہے؟ تمام تعریفیں اور شکر، اور جتنی صورتوں میں آیا ہے یہ ان کے مکمل حوالہ جات ہیں۔ اگلا لفظ ہے جی للہ، اللہ کے لیے ہے، تو للہ یہ بھی دو لفظ ہیں، للہ نعمان بھائی کتنے لفظ ہیں؟ دو لفظ ہیں، کون کون سے؟ لی اس کا مطلب ہے لیے، اور اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ، لی لیے، اللہ اللہ، تو للہ یہ دونوں یعنی یہ لفظ کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے؟ یس 149 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ربی رب ہے، ربی رب ہے، رب کسے کہتے ہیں جی رضوان بھائی؟ رب کسے کہتے ہیں؟ جو پرورش کرتا ہے، جو پالتا ہے، ذرے ذرے کو، کروڑوں خلیوں کو پل پل پالنے والا، آکسیجن کھلانے والا، وہ کون ہے؟ اللہ ہے، وہ رب ہے، وہ رب ہے جو جس طرح کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہمارے دماغ کے کتنے سیلز ہیں؟ 10,000 کروڑ سیلز، سبحان اللہ، 10,000 کروڑ سیلز، اور یہ ایک سیل جو ہے اس کی کتنی شاخیں ہیں؟ 20,000 تک شاخیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر شاخ تقریباً ایک سیکنڈ میں 500 مرتبہ ایسے ملتی ہے، جدا ہوتی ہے، سبحان اللہ، ایسا کرنے والا کون ہے؟ ہمیں صرف خوراک کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ آکسیجن کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اگر ہمیں آکسیجن کچھ دیر کے لیے نہ ملے تو ہم فوت ہو جائیں گے، مر جائیں گے، تو سبحان اللہ، اللہ کا شکر ادا کریں اس رحم کرنے والے کا اور اس پالنے والے کا۔ جی العالمین تمام جہانوں کا، العالمین تمام جہانوں کا، العالمین یہ جمع ہے، عالمین کیا ہے؟ جمع ہے، اس کی واحد کیا ہے؟ عالم، اس کی واحد کیا ہے؟ عالم، عالم کہتے ہیں جہان کو،
عالم کسے کہتے ہیں؟ جہان کو. اور عالم لام کے کسرے کے ساتھ، لام کی زیر کے ساتھ کہتے ہیں علم رکھنے والے کو. تو ہمارے ہاں یہ عام طور پر مسٹیک ہوتی ہے کہ ہم عالم کو عالم کہتے ہیں، حالانکہ وہ جو مشہور مقولہ ہے وہ اس طرح ہے موت العالمی موت العالمی، کہ ایک عالم کی موت پورے عالم کی، جہان کی موت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو عالم لفظ ہے، عالم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جہان. اور عالم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عالم. ٹھیک ہے، اسکالر، علم رکھنے والا. تو عالم اس کی جمع کیا ہے؟ عالمین. اس کی کیا جمع ہے؟ عالمین ہے. اور یہ تقریباً قرآن کریم میں 73 مرتبہ استعمال ہوا ہے. جی، حمد کا پہلا معنی کیا ہے؟ تعریف. تعریف دل سے کرنا ہو تو رب العالمین پر غور کیجیے، کس طرح وہ حل پر کروڑوں مخلوقات میں سے ہر ایک کی پرورش کا سامان مہیا کر رہا ہے. جی، تو اس لیے آپ کیا کریں؟ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں، اللہ رب العزت کی صحیح معرفت کے لیے سائنس کا علم حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ چیزوں کو سیکھیں. آپ دیکھیں آپ کا جسم اللہ رب العزت نے کن کن عناصر کے ساتھ بنایا ہے تاکہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر پیدا ہو. جی، اب میرے ساتھ پڑھیں. الحمد، تمام تعریفیں اور شکر، للہ، اللہ کے لیے ہے، ربی، جو رب ہے، العالمین، تمام جہانوں کا، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے، ربی، رب ہے، العالمین، تمام جہانوں کا. العالمین اس کی واحد کیا ہے؟ اس کی واحد کیا ہے؟ عالم ہے. ویری گڈ. جی، اب ہمارا اگلا پورشن جو ہے وہ گرامر کا پورشن ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کتنی آیات پڑھی ہیں؟ 3. بسم اللہ الرحمن الرحیم 1، الحمدللہ رب العالمین 2، اور الرحمن بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا. یعنی یہ ہم نے 3 آیات پڑھی ہیں. تو میں نے آپ کو دوبارہ اس لیے نہیں پڑھایا کیونکہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس کو پڑھ چکے ہیں. جی، قواعد گرامر کا جو پورشن ہے، جی اس میں ہم یہ الفاظ سیکھیں گے: مسلم، مؤمن، مشرک، کافر، صالح. تو چونکہ آپ جانتے ہیں کہ گرامر ہم نے ٹی پی آئی کے ذریعے سے پڑھنی ہے، تو آپ میرے ساتھ پڑھیں، سب اشاروں کے ساتھ پڑھیں، آن لائن اور فزیکل جو بھی ہیں، تو آپ سب اشاروں کے ساتھ پڑھیں. سنیے، سب اس طرح اشارہ کریں، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، سب مل کر کیجئے. جی، نئے الفاظ جو ہم نے سیکھنے ہیں، یہ جو بھی آن لائن پارٹیسپینٹ ہے، یہ جو آپ کر رہے ہیں، چیزیں بنا رہے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ ان کو اریز کریں اور کلاس ڈسٹرب نہ کریں. جی، حل ہے، پہلا لفظ کیا ہے؟ حل. تو اس کا ترجمہ ہے کیا. حل کا کیا ترجمہ ہے؟ کیا. اور دوسرا ہے نعم. دوسرا کیا ہے؟ نعم. اس کا ترجمہ ہے ہاں. حل کیا. آپ میرے ساتھ پڑھیں، حل کیا، نعم ہاں. یہ 2 الفاظ ہماری سپوکن کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ عربی زبان کے جو پارٹس آف سپیچ ہیں وہ 3 ہیں. عربی زبان کے پارٹس آف سپیچ کیا ہیں؟ کتنے ہیں؟ 3 ہیں. ٹھیک ہے، تو انگلش زبان کے آپ جانتے ہیں 8 یا 9 ہے، تھوڑا سا اختلاف ہے. ٹھیک ہے، ناؤن ہے
اور پروناؤن ہے, ورب ہے, ایڈورب ہے, ایڈجیکٹیو ہے, کنجکشن, تو یہ سارے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن عربی زبان کے کتنے ہیں؟ صرف 3. پہلا ہے اسم, دوسرا ہے فعل, اور تیسرا ہے حرف. اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں کسی کے نام کو, جیسے کتاب, مکہ, یا پھر صفت جیسے مسلم, مسلمان ہونا, مؤمن, ایمان والا ہونا, ٹھیک ہے. فعل کسے کہتے ہیں؟ جی کام کو, جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے. اور حرف کہتے ہیں جو 2 اسموں اور فعلوں کو ملائے. یہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس طرح نہ کریں, سبق جو ہے ہمارا وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. جی ہم سب سے پہلے اسم کو لیں گے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم اسم کو لیتے ہیں. اسم عام کون سا ہوتا ہے اور خاص کون سا ہوتا ہے؟ نعمان بھائی, ہم نے سب سے پہلے اسم کو لینا ہے. عام کون سا اسم ہوتا ہے اور خاص کون سا اسم ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. کتابن, کتابن اس کا کیا ترجمہ ہے؟ ایک کتاب. اب تو عربی زبان میں جس لفظ کے آخر میں یہ 2 زبر, 2 زیر اور 2 پیش, یہ جیسے اس طرح, یہ دیکھیں, یہ جو ہے تنوین, یہ بتاتی ہے کہ یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے. یہ لفظ کیا ہے؟ نکرہ, مطلب عام ہے, ٹھیک ہے. ابک, اور اگر ہم اس بک سے پہلے یعنی کتاب سے پہلے ال لگا دیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ خاص ہو جائے گا, ٹھیک ہے. ال کتاب اگر ہم کریں تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ خاص کتاب, ٹھیک ہے. اور انگریزی زبان میں ال کا کیا ترجمہ ہوگا جی؟ دا ہوگا. ال کا کیا ترجمہ ہوگا؟ دا ہوگا. جی لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یا تو ال استعمال ہوگا یا پھر آخر میں یہ 2 زبر اور 2 پیش استعمال ہوں گے. یعنی ایک ہی چیز نکرہ بھی ہو اور معرفہ بھی ہو, عام بھی ہو اور خاص بھی ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. بات سمجھ آ گئی؟ تو اگر آپ نے الکتاب کہنا ہے تو الکتابن نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے. کتابن کہنا ہے تو پھر الکتابن نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے. الف لام آئے گا تو آخر میں 2 زبر 2 پیش نہیں آئیں گے, ٹھیک ہے. جس طرح ہم انگریزی زبان میں اگر آ بک ہے تو اس سے پہلے دا آ بک نہیں لگا سکتے. لگا سکتے ہیں رضوان بھائی؟ نہیں لگا سکتے, ٹھیک ہے. میاں مٹھو بھی نہیں کہنا, میاں مٹھو چوری کھانی. جی اب آپ عام سے خاص بنانے کی پریکٹس کیجیے. عام سے خاص کس طرح بنانا ہے؟ مسلمون کا مطلب ہے کوئی بھی مسلمان. مسلمون کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی مسلمان. تو اس کے شروع میں اگر آپ الف لام لگائیں گے تو اس کا مطلب ہوگا خاص مسلمان. تو اب میں پڑھوں گا پہلا لفظ, اب آپ نے اس کا اگلے والا پڑھنا ہے. مسلمون, جی المسلم, مؤمنون, صالحون, کافرون, مشرکون. جی آخری حرکت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. عام طور پر ہم کہتے ہیں مسلم, مؤمن, صالح, کافر, مشرک, منافق, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ حرکت کو واضح کریں گے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اگر آپ مسلمون پڑھیں گے حرج اس میں کوئی نہیں, آپ حرکت کو واضح بھی کر سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے, ٹھیک ہے. جی اسی طرح اگلا ہمارا جو ہے وہ یہ ہے کہ جمع آپ نے کس طرح بنانی ہے. جمع کس طرح بنانی ہے, ٹھیک ہے. پلورل کس طرح بنانا ہے. جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا تھا, ہم نے سوال کیا کہ من ہم, وہ کون ہے, تو اس کے جواب میں کیا تھا؟ ہم مسلمون. تو آپ میں سے کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ سر یہ مسلمون کیسے آ گیا, پیچھے تو ہوا مسلمون تھا. تو وہ یہ ہے کہ مسلمون جمع تھا, ٹھیک ہے. تو جمع اگر آپ نے بنانی ہے, واحد کو جمع میں تبدیل کرنا ہے, تو آپ نے سمپل یہ ایسے کرنا ہے, واحد کے آخر میں واو نون یا پھر یا نون لگا دینا ہے. واحد کے آخر میں واو نون یا پھر یا نون لگا دینا ہے, ٹھیک ہے. جی اب اس کی پریکٹس کریں. واحد کے آخر میں واو نون یا یا نون لگائیں. مسلمون سے مسلمون, آپ آگے اس کی جمع پڑھیں. مسلمون, مسلمین, مؤمنون, کافرون, مشرکون,
جی صالحون صالحون صالحین صرف واو نون اور آخر میں یا پھر یا نون لگانی. کافرون جی منافقون جی اسی طرح یہ ساری جمع ہیں صالحون سے صالحون صالحین. جی شروع میں اسم کی نشانیاں اب کیا بن گئی. یہ جو بھی ہے گزارش ہے کہ آپ ایسے نہ کریں, مہربانی کریں. شروع میں جی رضوان بھائی اسم کی کیا نشانی ہے, ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ اسم ہے. ہم نے کہا کہ یہ 3 parts of speech ہے عربک کی, اسم ہے, فعل ہے اور حرف ہے. تو ہم اسم اور فعل کی پہچان کس طرح کر سکتے ہیں. جی دیکھیں شروع میں الف لام ہو جس کے وہ کیا ہوگا اسم ہوگا. یہ دیکھیں الف لام جس کے بھی شروع میں ہو, جس لفظ کے شروع میں الف لام ہو وہ کیا ہوگا اسم ہوگا. اور اسی طرح جس کے آخر میں یہ 2 زبر 2 پیش 2 زبر 2 زیر جس کے آخر میں ہو وہ بھی کیا ہوگا اسم ہوگا. اور اسی طرح ہم نے جمع بنانے کا کیا قاعدہ پڑھا ہے, واو نون اور یا نون. واو نون یا نون بھی جس کے آخر میں آئے گا وہ بھی کیا ہوگا اسم ہوگا. جی اب آپ پریکٹس کریں میرے ساتھ. ہوا مسلمون وہ ایک مسلمان ہے. وہ سب یعنی اشارہ بھی کریں, اشارہ وہ ضمائر اب ہم نے ان کا استعمال کرنا ہے. جی یہ جو آپ کا رائٹ ہینڈ ہے اس کے ساتھ ہوا مسلمون وہ ایک مسلمان ہے. اور وہ سب کے لیے کیا کون سی ضمیر ہے ہم. ٹھیک ہے تو کافی سارے مسلمانوں کے لیے جمع کیا آئے گی مسلمون. مسلمون تو ہم مسلمون 4 انگلیوں کے ساتھ ہم مسلمون. انت مسلمون انا مسلمون انتم مسلمون نحن مسلمون نحن مسلمون. اب یہ آپ سارے دوبارہ میرے ساتھ پڑھیں. جی اب میرے ساتھ پڑھیں. ہوا مسلمون ہم مسلمون انت مسلمون انا مسلمون انتم مسلمون نحن مسلمون. ہوا مسلمون ہم مسلمون انت مسلمون انا مسلمون انتم مسلمون نحن مسلمون. جی نقطہ تعلیم. نقطہ تعلیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ہے علم کی فضیلت میں. آپ نے فرمایا کہ من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ, کہ جو بندہ علم کا رستہ تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتے ہیں. جی ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ. تو اس سبق کے اختتام پر آپ نے تقریباً 27 الفاظ سیکھ لیے جو قرآن میں 8638 بار استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے تو گویا کہ آپ کا گراف جو ہے یہ تقریباً یہ 10,000 کے قریب پہنچ گیا ہے. ٹھیک ہے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس سبق کو اچھے طریقے کے ساتھ یاد کریں. ہم انشاءاللہ جلد ہی اس کا آپ سے ٹیسٹ لیں گے. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت دے. اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ ہمارے سینوں کو منور کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.